مفتی صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ میں نے جب احادیث اور روایات نکالی تو میں نے یہ دیکھا کہ یہ عقیدہ صرف اہل سنت کا نہیں ہے بلکہ اصحاب کرام کا بھی تھا. خاص طور پر حضرت عائشہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد انہوں نے جس شخصیت کو مقدم جانا، جس شخصیت کو انہوں نے اعلیٰ عرفہ جانا، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. جہاں تک بات آپ کی افضلیت کا، تو اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ انہوں نے کہاں سے لیا؟ قرآن سے لیا، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے لیا، اسلاف الامت سے لیا، محدثین سے لیا، کہ اللہ کے رسول کے بعد اس کائنات میں جو سب سے زیادہ افضل ہیں وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اور یہ عقیدہ آپ نے ذکر کیا، 2 نام 3 نام ذکر کیے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں کہتا ہوں سارے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا یہ نظریہ اور عقیدہ تھا کہ امیر المومنین نے منبر کوفہ سے کہا کہ جس نے بھی مجھے ابو بکر عمر پر فضیلت دی میں انہیں حد جاری کروں گا، کوڑوں کی سزا دوں گا. تو سوال یہ ہے کہ آپ سے میرا جنید بھائی، مسجد کوفہ میں کتنے لوگ بیٹھا کرتے تھے؟ کافی لوگ، ہزاروں کی تعداد. امیر المومنین نے یہ بات منبر سے کہی ہے، ایک راوی اور کوئی تواتر نہیں ہو سکتا. جو بات مجمع عام میں کہی جاتی ہے اس کے راویان بھی ہزاروں ہونے چاہیے. جیسے غدیر ہے، اس کے راوی ہزاروں کی تعداد ہے. تو یہ جو حدیث ہے، یہ اگر ایسا ہوتا تو امیر المومنین خطبہ شکیہ نہ دیتے، امیر المومنین خلافت کے لیے احتجاج نہ کرتے کہ یہ میرا حق ہے. لیکن حضرت یہ بتائیں کہ دنیا میں پہلے رخصت کون ہوئے تھے؟ یہ بتائیں کیا موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد کیا ہارون علیہ السلام موجود تھے؟ سوال ہے، علمی سوال ہے. بات میں حالانکہ ہارون علیہ السلام کا انتقال وہ دنیا سے پہلے ہو گیا. جی پہلے ہو گیا. تو آپ کو بھی پتہ ہے انت منی بمنزلت ہارون، فضیلت ہے، اور فضیلت کا ہم انکار نہیں کرتے، قبول کرتے ہیں، مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں. عید غدیر یا حدیث غدیر جو ہے وہ فضیلت ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں. اس میں یہ کہاں ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ میرے بعد افضل ترین جو ہیں وہ حضرت علی؟ کوئی ایک نص لے کے آئے، نص شرعی لے کے آئے، اور نص صریح لے کے آئے. کبھی بھی افضلیت پر بحث نہیں کرتے. اب آپ ان سے یہ سوال کر لیں، اول چیز یہ حدیث ثقلین کو مانتے ہیں تو میں اپنے جواب کو پھر پوری طرح سے مکمل کر سکوں گا. یہ حدیث ثقلین کو مانتے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ واہل بیت عترتی. دوسرا پوچھیں ترکت فیکم خلیفتین. اگر ان دونوں حدیثوں کو یہ مانتے ہیں اور نہیں مانتے تب بھی بتائیں. ان کے ہاں اور ان کی نہ میں یہ سارا جواب ہے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ناظرین سامعین، آپ کا میزبان جنید الرحمن حاضر خدمت ہے. ناظرین سامعین، آپ کے لیے ایک اہم موضوع آج میں لے کے آیا ہوں، اور آج کی جو پوڈ کاسٹ ہونے جا رہی ہے وہ تاریخ اسلام کا انتہائی اہم ترین موضوع ہے. اس موضوع پر پہلے بھی اہل سنت، اہل تشیع علماء کی یا دونوں اہل سنت علماء کی جو تفضیلی ہیں ان کی اس معاملے میں ڈیبیٹ ہو چکی ہے کہ افضل کون ہے. تو آج جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے، جس افضلیت کے موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے، وہ تاریخ اسلام کی 2 معزز ترین اور معتبر ترین شخصیات ہیں. ایک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور دوسرا مولا علی علیہ السلام ہے. تو اب اس پر ڈیبیٹ چونکہ پہلے بھی ہو چکی ہے، تو ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اس بات پر جو ہے اس بات کو دیکھیں گے، اور علماء کے ذریعے انشاءاللہ ہمیں دلائل ملیں گے کہ مسلمانوں کے اندر جو یہ عقیدہ اسٹیبلش ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے بعد افضل ہیں، اور بعض کا یہ کہنا ہے کہ رسول اللہ کے بعد مولا علی علیہ السلام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ نہ صرف حضرت ابو بکر سے افضل ہیں، تمام اصحاب سے افضل ہیں، بلکہ رسول اللہ کے بعد دیگر انبیاء سے بھی افضل ہیں. لیکن اب والا ٹاپک ہمارا ابھی نہیں ہے. ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ آیا افضلیت ابو بکر صدیق جو ہے وہ اعلیٰ اور عرفہ ہے یا مولا علی علیہ السلام؟ حالانکہ دیکھا جائے تو دونوں مقدس شخصیات ہیں، دونوں کے فضائل قرآن و سنت میں موجود ہیں،
اور دونوں جو جن مکتب فکر کے علماء کو بلائے وہ اس چیز کو مانتے بھی ہیں تاریخی طور پر بھی اور روایات کی روشنی میں بھی، اور اختلاف اپنی اپنی جگہ ہے۔ تو اس سلسلے میں جیسا کہ آپ کو میں نے بتا دیا موضوع آپ کے سامنے ہے، اس سلسلے میں نے جن شخصیات کو دعوت دی ہے، ایک اہل سنت عالم دین ہے، ایک اہل تشیع عالم دین ہے۔ تو سب سے پہلے میں تعارف کراتا چلوں اہل سنت عالم دین کا۔ ان کا تعلق مکتبہ اہل حدیث سے ہے، سلف سے ہے، اور یہ پاکستان کی ایک نامور شخصیت ہیں، ٹیلی ویژن کی ہمیشہ زینت بنتے آئے ہیں۔ ہم نے ان سے کانٹیکٹ کیا اور ان سے کہا کہ قبلہ آپ ہمارے چینل پر آئیں اور اس موضوع پر گفت شنید فرمائیں، پوڈ کاسٹ کریں۔ تو انہوں نے ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ہمارے پروگرام میں آئے اور لبیک کہا کہ ہم آپ کے ساتھ پروگرام کریں گے۔ میں اب تعارف کرا رہا ہوں جناب قبلہ مفتی رفیق سلفی صاحب۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ ان کے برابر میں ایک اور شخصیت ہیں، بڑی قداور شخصیت ہے مکتبہ اہل تشیع کی، ہمارے پروگرام کی ہمیشہ زینت بنتے آئے ہیں اور ہمارے ہر کال پر، ہر بلاوے پر لبیک کہتے ہیں، اور میں نام لیے بغیر نہیں رہوں گا۔ معروف شخصیت، فقہ جعفریہ سے ان کا تعلق ہے، قبلہ علامہ حافظ سجاد علی زہرائی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ سنائیں کیسے؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا قبلہ، آپ کے دونوں حضرات کے سامنے موضوع واضح ہے، تو سب سے پہلے میرا سوال ہے مفتی رفیق سلفی صاحب کے ساتھ۔ مفتی صاحب، ہمیں یہ بتائیے کہ میں نے جب احادیث اور روایات نکالی تو میں نے دیکھا کہ یہ عقیدہ صرف اہل سنت کا نہیں ہے بلکہ اصحاب کرام کا بھی تھا، خاص طور پر حضرت عائشہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا بھی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد انہوں نے جس شخصیت کو مقدم جانا، جس شخصیت کو انہوں نے اعلیٰ عرفہ جانا، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور باقاعدہ طور پر ان دونوں کے فرامین روایات میں موجود ہیں کہ ہمارے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد اعلیٰ اور عرفہ جو شخصیت ہیں بزرگی میں اور تقوی میں، ایمان میں، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہیں۔ اور ہم دوسرے اصحاب کا بھی دیکھتے ہیں، ان میں حضرت علی کا بھی نام آتا ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ معیار افضلیت پر جو میں نے تحقیق دیکھی ہے، معیار افضلیت کی جو بنیاد ہے وہ تقوی ہے، جہاد ہے، علم ہے، اور گناہوں سے پاکی ہے، یعنی جسے آپ کہتے ہیں رجس سے پاکی ہے۔ تو اب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق جو ان اصحاب کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ افضل ہیں، وہ اعلیٰ ہیں رسول اللہ کے بعد، اس کی قرآن و سنت میں ایسی کوئی دلیل ہے، قرآن کی ایسی کوئی واضح آیت ہے جس سے ہم یہ استدلال کر سکے کہ حضرت ابو بکر تمام اصحاب میں بشمول اہل البیت جو ہیں وہ سبقت لے جاتے ہیں؟ جزاک اللہ۔ جی نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب لا تعداد ہیں، بے شک۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کئی فضائل، ان کے محامد اور مناقب بیان کیے ہیں۔ یہاں مسئلہ افضلیت کا آپ نے موضوع ذکر کیا ہے۔ اچھا، اس میں کوئی یہ نہ سمجھے نعوذ باللہ، میں اپنی بات کہوں گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں اگر ہم حضرت ابو بکر کو افضل، جو امت کا اجماع ہے، اگر ہم وہ ذکر کریں گے تو نعوذ باللہ کوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی کمی کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اہل بیت کے اشخاص ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قریبی تعلق ہے، رشتہ ہے، سینکڑوں بار جنت کی خوشخبری ملی ہے، بلکہ خصوصیات اتنی ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فضائل صحابہ میں لکھتے ہیں متعدد خصوصیات سے اللہ نے نوازا تھا۔ جہاں تک بات آپ کی افضلیت کا، تو اہل السنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ انہوں نے کہاں سے لیا؟ قرآن سے لیا، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے لیا، اسلاف الامت سے لیا، محدثین سے لیا، کہ اللہ کے رسول کے بعد اس کائنات میں جو سب سے زیادہ افضل ہیں وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اور یہ عقیدہ آپ نے ذکر کیا، 2 نام 3 نام ذکر کیے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں کہتا ہوں سارے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا یہ نظریہ اور عقیدہ تھا، یہ ان کی سوچ تھی، بلکہ حضرت علی
آگے ہونے والی گفتگو میں ہم پڑھیں گے اور دکھائیں گے اور دیکھیں گے حوالہ جات سے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ نظریہ تھا کہ اللہ کے رسول کے بعد جو سب سے افضل ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نظریہ تھا، اہل بیت کا یہ نظریہ تھا، جب امت کا اس بات پر اجماع ہے، اور اجماع کوئی غلط پہ نہیں ہو سکتا، اس کے دلائل لا تعداد اور انگنت ہیں، آثار بھی موجود ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث بھی موجود ہیں، قرآن کریم کی آیات بھی موجود ہیں۔ میں ایک آیت پڑھ لیتا ہوں جو آیت غار کے نام سے مشہور ہے کہ نبی علیہ السلام قرآن فرماتا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کسی کی صحابیت کا ذکر نہیں کیا۔ میرا خیال ہے علامہ صاحب، مجھے خوشی ہے ماشاءاللہ ان کے ساتھ آج بیٹھا ہوں، علمی شخصیت ہیں، یہ اعزاز اگر اللہ نے دیا ہے تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو دیا ہے۔ جب غار میں دو تھے، نبی اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، تو بہت بڑی عظمت تھی۔ اسی طرح وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، قرآن کریم کی جو صورت ہے اس کا شان نزول پڑھیں، خود شیعہ علماء اکرام کی مفسرین پڑھیں تو پورا واقعہ جو نکل کرتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزادی کا، کہ امیہ کے غلام تھے، جب آزادی ملی، جب آزادی کروائی تو ان کے باپ، ان کے والد محترم نے کہا کسی ایسے آدمی کو آزاد کراتے جس کے نام ہوتا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس موقع پر وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى والی آیتیں ذکر ہوئیں کہ اللہ رب العزت نے تقوی سے نوازا، آپ نے معیار ذکر کیا، اور قرآن فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ پھر پوری زندگی آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں گے، آپ کی رفاقت میں جو رہے پوری زندگی، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جسے اپنا خلیل بنایا، بلکہ یوں فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر، اگر میں کسی کو خلیل بناتا، اللہ مجھے اجازت دیتے اپنے علاوہ، تو میں ابو بکر صدیق کو خلیل بناتا۔ یہ خلت کا مرتبہ اور مقام اتنا زیادہ ہے جسے انتہا کہا جاتی ہے محبت کی۔ اور پھر سب سے بڑھ کر مرض الموت کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب وصال فرمانے کے قریب ہیں، بیمار ہیں، شدید بیمار ہیں، اپنے مصلی پر جسے کھڑا کیا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ آپ کی زندگی میں جنہوں نے 17 نمازیں پڑھائیں، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 17 نمازیں، بلکہ ابن عساکر کی روایت ہے، اور یہ کتاب علامہ صاحب کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ اما عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول ان ابانی قد سقیم، میرے ابا بیمار ہیں۔ مستدرک حاکم میں لکھا ہے میرے ابا رقیق القلب ہیں۔ اور جامع ترمذی کی ہم حدیث پڑھیں گے، کہا لا ینبغی لقوم ان یؤمہم، کسی قوم کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ امامت کرے اور ان میں ابو بکر موجود ہو، ابو بکر کے ہوتے ہوئے میرے مصلی پہ کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ مسند احمد کی حدیث سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے ممبر پر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی وہاں خطاب فرما رہے ہیں، لوگوں سے کہہ رہے ہیں لوگوں کہ علی فرما رہے ہیں کہ مجھ سے ابو بکر صدیق اعلیٰ بھی ہیں، افضل بھی ہیں، کیوں نہ اعلیٰ ہوں مجھ سے، یہ حوالہ اور سند میں لکھ کے لایا ہوں، کیوں نہ اعلیٰ ہوں مجھ سے، جسے اللہ کے رسول نے ہمارا امام بنایا، جسے اللہ کے رسول نے اپنے مصلی پہ کھڑا کیا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سارے صحابہ کرام آپ پوچھیں گے، میں پوری تفصیل بتاؤں گا، وہ ابو بکر صدیق کو افضل سمجھتے تھے۔ خود محمد بن حنفیہ کی ایک روایت ہے، وہ صحیح بخاری کے اندر ہے، کون ہے یہ، کس کے صاحبزادے ہیں؟ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے لگے ابا جی ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے بعد سب سے افضل کون ہے، بہتر کون ہے؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں ابو بکر۔ پوچھا پھر کون ہے؟ فرمایا پھر عمر۔ پوچھا، ڈرنے لگے کہ کہیں ایسا نہ ہو حضرت عثمان کا نام لیں، آپ ہیں؟ کہنے لگے ما انا الا رجل من المسلمین، کتنی بڑی عاجزی کی بات تھی، ما انا الا رجل من، جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، شیخ علامہ صاحب کو پتہ ہے سند کے ساتھ، تو انہوں نے کس کا ذکر کیا؟ ابو بکر صدیق کا۔ تو اس پر تو امت کا اجماع ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد، انبیاء کے بعد، اللہ کے رسول کے بعد جو صحابہ میں، مخلوق میں، اس امت میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں وہ جناب ابو بکر صدیق ہیں۔ اور ان کو افضل کس نے جانا؟ اہل بیت نے بھی جانا، صحابہ نے بھی جانا، اور حضرت علی نے بھی جانا۔ اچھا قبلہ، آپ نے مفتی رفیق سلفی صاحب کے دلائل سنے،
انہوں نے قرآن کی کچھ آیات بھی پیش کی جو حضرت ابو بکر صدیق کی شان اقدس میں ہیں، اور وہاں افضلیت بتائی، پھر صحابہ کا عقیدہ بتایا، محدثین کا عقیدہ بتایا، اسلاف کا بتایا، علماء کا بتایا، ٹھیک ہے، اور آپ کے سامنے کافی دلائل بھی رکھے، ایون خود یہ بتایا کہ اہل بیت کا بھی عقیدہ تھا کہ حضرت علی خود جو ہے وہ حضرت ابو بکر کو افضل سمجھتے تھے، حضرت عمر کو بھی افضل سمجھتے تھے۔ تو آپ کیا ان کی بات سے متفق ہیں؟ اور پھر آپ ہمیں یہ بتائیے خاص طور پہ زرعی صاحب کہ جو افضلیت کا معیار میں نے دیکھا ہے قرآن و سنت میں، وہ ہے تقوی، جہاد، علم اور رجس یعنی گناہوں سے جو پاکی ہے، جو قرآن کی آیت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اچھا، تو اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ ان کی بات سے متفق ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی جو ہیں وہ حضرت ابو بکر سے افضل ہیں؟ بسم اللہ۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ قبلہ نے بہت ساری باتیں کی ہیں اور ان کو یاد رکھنا بھی بڑا مشکل تھا، میں آہستہ آہستہ جو ہے وہ سب کے یعنی جواب دیتا جاؤں گا ساتھ ساتھ۔ اب کیونکہ پیچھے سے شروع کروں تو آگے تک جاؤں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ اول جو چیز انہوں نے حدیث پیش کی، کہ جو پیش کی بھی جاتی ہے، انہوں نے بھی پیش کی، یقیناً لکھ کر بھی لائے ہیں، کہ امیر المومنین نے منبر کوفہ سے کہا کہ جس نے بھی مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت دی میں انہیں حد جاری کروں گا، کوڑوں کی سزا دوں گا۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ سے میرا جنید بھائی، مسجد کوفہ میں کتنے لوگ بیٹھا کرتے تھے؟ کافی لوگوں میں، ہزاروں کی تعداد۔ امیر المومنین نے یہ بات منبر سے کہی ہے، ایک راوی اور کوئی تواتر نہیں ہے اس کا۔ جو بات مجمع عام میں کہی جاتی ہے اس کے راویان بھی ہزاروں ہونے چاہیے، جیسے غدیر ہے اس کے راوی ہزاروں کی تعداد میں۔ تو یہ جو حدیث ہے، یہ اگر ایسا ہوتا تو امیر المومنین خطبہ شکیہ نہ دیتے، امیر المومنین خلافت کے لیے احتجاج نہ کرتے کہ یہ میرا حق ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے دلائل ہیں۔ دوسری بات یہ کہ حضرت محمد حنفیہ انہوں نے سوال کیا مولا امیر المومنین سے کہ رسول اللہ کے بعد افضل کون ہے؟ تو یہ سوال یہ ہے کہ یہ سوال وہ کرتا جو ان کے مقام و مرتبے سے غافل ہوتا۔ حضرت محمد حنفیہ کو پتہ تھا، غدیر ان کو پتہ تھی، اپنے بابا کے مقام و مرتبے سے وہ واقف تھے، تو یہ سوال یہاں پر بنتا نہیں تھا۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو بات انہوں نے حدیث سنائی اس کا میں نے آپ کو جواب دے دیا کہ یہ تواتر نہیں ہے، کیونکہ جب ایک چیز حدیث موجود ہو اس کے مقابلے میں دوسری احادیث موجود ہوں اور رسول اللہ کا واضح فرمان موجود ہو کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، موسیٰ کے بعد موسیٰ کی امت میں سب سے زیادہ بڑھ کر افضل حضرت ہارون تھے، اور رسول اللہ اس بات کو جانتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کہی کہ تمہاری اور میری منزلت ایسے جیسے موسیٰ اور ہارون کی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اب جو لیول حضرت ہارون کا تھا موسیٰ کے بعد، وہی لیول رسول اللہ کے بعد امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے، کیونکہ یہ فیصلہ رسول اللہ کا سنایا ہوا ہے۔ رسول اللہ کبھی بھی کوئی غلط کمپیریزن نہیں کر سکتے، اول چیز یہ۔ دوسری بات یہ کہ اب پیچھے بڑھ رہا ہوں میں، کیونکہ یہ حدیث موجود ہیں جہاں انہوں نے افضلیت کی بات کی، تو وہاں اس کے جو برخلاف چیزیں ہیں جو احتجاج میں ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہے، اور جس میں تواتر ہی تواتر پایا جاتا ہے۔ سنا ہے نا تواتر والی؟ تواتر ہی تواتر پایا جاتا ہے۔ مشہور و معروف خطبہ شکیہ ہے، یا بہت ساری ہیں خلافت کے معاملے میں جو امیر المومنین کا احتجاج ہے، جو سوالات کیے امیر المومنین نے۔ اس کے بعد پیچھے بڑھتے ہیں کہ جو فضیلت کی بات کہی انہوں نے، کہ غار کی بات کہی کہ اذ یقول لصاحبہ، تو بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے فرما رہا ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا۔ تو اس میں افضلیت، میں نے پہلے بھی سوال کیا تھا مفتی عبدالقادر ہداروی صاحب سے کہ بھائی بات یہ ہے کہ لفظ صحابی کا آ جانا کیا افضلیت ہے؟ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے جیل کے ساتھیوں سے کہا، اور قرآن میں سورہ یوسف میں آیت موجود ہے، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے جیل کے ساتھیوں، کیا بہت سے متفرق خدا اور ایک خدا یہ بہتر نہیں کہ بہت سارے خداؤں کو انسان مانتا اور ایک خدا کو مانتا ہو؟ تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو کہا یا صاحب السجن، تو کیا اس میں ان کی فضیلت ہو گئی؟ حالانکہ وہ اس وقت مسلمان نہیں ہیں۔ حضرت یوسف ان کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔
دوسری بات یہ کہ پہلے بھی میں نے پوڈ کاسٹ میں بات دہرا چکا ہوں، 2 لوگوں کا قصہ ہے سورہ کاف میں، اگر آپ نے پڑھ رکھا ہو مفتی صاحب، مجھے لگتا ہے کہ رفیق صاحب جو ہے وہ ماشاءاللہ حافظ بھی ہوں گے، کہ 2 لوگوں کی اللہ مثال دے رہا ہے کہ ایک جو ہے اپنے ساتھی سے کہتا ہے اذ یقول لصاحبہ، ایک مومن ہے اور ایک غیر مومن ہے، تو جب مومن اس سے مخاطب تھا غیر مومن سے تو لفظ صحابی آیا، اور جب غیر مومن سے مخاطب ہوا تو تب بھی لفظ صحابی آیا. تو لفظ صحابی کی اپنے وجود میں کیا معنی ہے، کہ اپنے وجود میں وہ کیا معنی رکھتا ہے، کہ ہم اس سے پتہ ایک یعنی زاویہ طے کر سکیں کہ اس میں ایک افضلیت ہے. دوسری بات یہ کہ احادیث اور یہ ساری چیزیں ایک طرف، اللہ رب العزت نے ایک میزان اور معیار قرار دیا ہے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جو جانتا ہے جو نہیں جانتا دونوں برابر نہیں، اور جو جہاد کے میدان میں ثابت قدم ہے اور جو ثابت قدم نہیں ہے دونوں برابر نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ جو سب سے جو ممتاز چیز ہے، آپ یقیناً اس آیت کو سن رکھا ہوگا کہ 2 یعنی شخصیتیں ہیں، حضرت عباس اور ایک دوسری ہیں، جو آپس میں چیزوں پر افتخار کر رہے ہیں. میں بس اپنی بات پوری کر لوں. تو اللہ رب العزت نے آیت اتاری اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جو ہے سقائے حجاج ہو، یعنی حجاج کو پانی پلاتے ہو، یا تمہارے پاس جو ہے وہ حرم کی چابیاں ہیں. وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر لا یستوون عند اللہ، اس کے تم برابر نہیں ہو سکتے جو اللہ پر ایمان لایا ہے، آخرت پر ایمان لایا، وجاہد فی سبیل اللہ، جس نے جہاد کیا ہے. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے وہ مقام جہاد کو دے دیا ہے، اور امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام اس مقام پر ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. دنیا کا کوئی شخص یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ حضرت علی سے بڑھ کر بھی کوئی بہادر تھا. دنیا کا کوئی شخص یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ علم کی بات ہے تو امیر المومنین سے بڑھ کر کوئی عالم بھی تھا. دوسری بات جو مفتی صاحب نے اسٹارٹنگ میں کافی چیزیں کہی ہیں، وہ اب کیونکہ میرے ذہن میں نہیں ہیں کافی چیزوں کے میں جواب دے گیا ہوں، وقت پورا ہو گیا ہے میرا، تو آپ ان سے پوچھ لیں، پھر آپ اشارہ بھی کر رہے ہیں تو نیکسٹ اس میں پھر اس کو پورا کروں گا. اچھا مفتی صاحب، انہوں نے کچھ چیزیں، میں ایک سوال دے دیتا ہوں جواب، کیونکہ میرا خیال ہے سوال جو آ گئے نا پہلے اس کے کر دیتے ہیں، آپ سوال کر دیجیے، ٹھیک ہے نا. ایک حدیث میں نے پیش کی، اگرچہ میں نے وہ دوسری حدیث پیش کی جو انہوں نے اس کی وضاحت کی درے والی، کہ جس نے مجھے فضیلت دی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، تو اس کو میں درے لگاؤں گا. انہوں نے کہا کوفہ کی مسجد میں کتنے لوگ موجود تھے؟ راوی ایک ہے. راوی ایک نہیں ہے، راوی ایک نہیں ہے، راوی اس میں 4 ہیں. اور وہ سند راوی جس میں ایک ہوتے ہیں وہ سند ہوتی ہے غریب. یہ سند غریب نہیں ہے، یہ سند مشہور سے بھی اوپر چلی جاتی ہے. اور اس کے مختلف طرق موجود ہیں اور اس کی سند بھی ٹھیک ہے. وہ اس پہ اگر اس پہ آئیں گے تو اس پہ لمبی گفتگو کر لیں گے علامہ صاحب کے ساتھ. وہ سارے راوی بھی میں لکھ کے آیا ہوں، وہ سند ٹھیک ہے. باقی رہی بات محمد بن حنفیہ والی، صحیح بخاری کی جو حدیث میں نے پڑھی ہے کہ وہ ان کا انہوں نے جواب ذکر کیا ہے کہ دنیا کو پتہ تھا، محمد بن حنفیہ کو کیا پتہ نہیں تھا. اس کا مطلب بخاری کی حدیث، جو حدیث جس اتفق علماء الامہ، جس پر امت کا اجماع ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، کہ اللہ کی کتاب کے بعد اگر کوئی صحیح کتاب ہے صحیح بخاری ہے. یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے، یہ حدیث جامع ترمذی کے اندر ہے، یہ حدیث مستدرک دیگر بھی کتب کے اندر موجود ہے کہ بیٹا اپنے ابا جی سے پوچھتا ہے ای الناس خیر بعد رسول اللہ، میں کیسے پتلی گلی سے نکل جاؤں گا، یہ کہہ کر کیا بیٹے کو پتہ نہیں تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری جو حدیث ہے اس کی سند ہے اس کو میں نے مشکوک کر دیا، یہ کہہ کر کیا بیٹے کو پتہ نہیں تھا؟ جب ابا خود فرما رہے ہیں، جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ ابو بکر. ابھی تو 1 منٹ ہوا، آپ ٹائم دیکھ رہے ہیں. ابو بکر صدیق ہیں. سب سے افضل کون ہے؟ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی. جب حضرت علی مان رہے ہیں تو مجھے ماننے میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. اور پھر اس پر جو ہے حضرت چاہیں گے تو ان کی کتابیں بھی، حضرت نے ذکر کیا افضلیت کا معیار، آپ نے بھی سوال کیا کہ بہادری ہے، علم ہے، تقوی ہے، رجس سے پاکی ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ ساری خوبیاں حضرت علی میں باطم موجود تھیں، اور ان سے بھی باطم جناب ابو بکر صدیق کے اندر موجود تھیں. کوئی اس میں 2 رائے نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادر تھے، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہادر تھے، کہ ان کی بہادری میں کوئی شک ہے؟ تو بہادری ہونا یہ افضلیت کی دلیل نہیں ہوتی.
یہ ایک خوبی ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے عطا کی تھی، بہادر ہونا۔ اسی طریقے پر علم کی بات رہی ہے، حضرت علی کمال علم والے تھے، لیکن علم میں دوسرے صحابہ کوئی کم تو نہیں تھے۔ مثال کے طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حلال اور حرام جو سب سے زیادہ جانتا ہے میری امت میں کون ہے؟ آپ بتائیں۔ معاذ بن جبل۔ کتنے بڑے علم کی بات ہوگی۔ جی جی۔ کہا میری امت میں جو سب سے اچھا قرآن پڑھتا ہے اقرأہم کتاب اللہ کون ہے؟ ابی بن کعب۔ یہی کہا۔ جی جی۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے بارے میں کیا کہا کہ اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین۔ کتنے بڑے عالم تھے۔ جی جی۔ ہر صحابہ کا اپنا کمال ہے۔ زید بن ثابت علم الفرائض کے کمال عالم تھے، جی جی۔ ان سے بڑا علم الفرائض میں کوئی عالم تھا ہی نہیں۔ تو یہ افضلیت معیار ہوگی نص شریع سے، اور نص شریع کیا ہے؟ نص شریع کتاب و سنت ہے۔ نص شریع کیا ہے؟ قرآن سے ثابت کریں گے۔ حضرت بھی علامہ صاحب بھی ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے، اور میں ان کی تعریف کر رہا تھا ابھی کہ قرآن خوب پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، اور مجھے خوشی ہے۔ قرآن سے ہم ثابت کریں گے یہ نص شریع ہے، حدیث سے ہم ثابت کریں گے یہ نص شریع ہے کہ حدیث میں کیا ہے۔ ہم صحابہ کے اقوال سے ثابت کریں گے، صحابہ کا اقوال، اور اجماع امت کیا ہے ہم اس سے ثابت کریں گے۔ اس سے ہٹ کر جانے کی ہمیں ضرورت پیش نہیں آئے گی، کیونکہ یہ علم کا خزانہ ہے، اور اس میں ایک پوڈ کاسٹ 2 پوڈ کاسٹ نہ کافی ہیں۔ یہ ظلم ہوگا لوگوں کے ساتھ بھی بات سمجھنے میں، جی۔ کیونکہ ایک گہرائی ہے اس علم کے اندر۔ تو چند چیزیں میں ذکر کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر آیت غار کے متعلق ذکر کیا، انہوں نے حوالے دیے اذ یقول لصاحبہ کی بات کی۔ قرآن فرماتا ہے، تو قرآن کریم نے صاحبی کہا، تو یہ عام بات تو نہیں کی نا، یہ تو خصوصیت ہے، یہ خصوصیت ہے۔ پھر لا تحزن ان اللہ معنا، یہ آپ سورۃ طٰہٰ پڑھیں، سورہ انبیاء پڑھیں، نبیوں کے بارے میں بھی ذکر کیا، یاد ہوگا آپ کو۔ تو یہ تو ایک خصوصیت ہے، اور یہ اتنی بڑی خصوصیت ہے کہ یقین کیجئے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ابو بکر صدیق سے کہ مجھے وہ 3 دن اور 3 راتیں دے دو، پوری زندگی کی عبادت لے لو۔ کیا کہتے تھے؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو فضل ہے جو اللہ رب العزت نے عطا کیا۔ حضرت علی کی افضلیت پر یوں تو قرآن و حدیث میں پوچھیں گے، حضرت دلائل کے انبار ہیں، لیکن میں آج یہ کوشش کروں گا کہ مکتبہ اہل التشیع سے جو ان کے متقدمین ہیں ان کی کتابوں میں، اس سے بھی میں ثابت کروں کہ وہ بھی مانتے تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں۔ مثال کے طور پر الریاض النظرہ جلد اول ہے، صفحہ نمبر 267 ہے، مکتبہ نور حسینیہ لاہور کی چھپی ہے۔ اس میں حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد امام باقر سے حدیث سنی۔ کس سے سنی؟ اور پھر امام باقر نے اپنے والد امام زین العابدین سے حدیث سنی۔ امام زین العابدین نے کس سے سنی؟ حضرت حسین رضی اللہ، امام حسین سے سنی۔ انہوں نے کس سے سنی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ ابو بکر سب سے بہتر ہے، ابو بکر سب سے بہتر ہیں، ابو بکر سے بہتر کسی شخص پہ سورج نہ طلوع ہوا ہے نہ غروب۔ پھر امام جعفر صادق فرماتے ہیں میں نے اس روایت میں اگر غلط بیانی کی ہو تو مجھے شفاعت بھی نصیب نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ کس نے کہا؟ کہاں سے روایت آئی؟ مکتبہ حسینیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر ریاض النظرہ۔ حدیث صحیح ہے، حدیث صحیح ہے، حضرت کی کتاب ہے۔ اچھا نہیں، ریاض النظرہ ہماری کتاب نہیں ہے، مکتبہ نور حسینیہ بھی حضرت کا ہے، آگے آپ نے بعد میں کر لیں گے۔ نہیں، ریاض النظرہ جو ہے فی مناقب العشر المبشرہ میں ہے، اور یہ ہماری کتاب نہیں ہے۔ المعجم الکبیر للطبرانی حدیث نمبر 78 ہے، جلد نمبر اول ہے، صفحہ میں لکھ کے آیا ہوں، اس لیے لکھ کے آیا ہوں تاکہ علامہ صاحب مانگے اور میں پیش کروں۔ ہمارے پاس موبائل بھی، ہم اسی ٹائم سرچ کر لیں کہ حدیث کیا ہے یہ، اس میں کیا حدیث ہے۔ وہ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے حضرت علی کو ممبر پر فرماتے ہوئے سنا ہے کہ رسول اللہ کی وصال کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر عمر بن خطاب کون فرما رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، یہ کتاب تو کہہ رہے ہیں ہماری نہیں ہے، کتاب السلیم تو ان کی ہے، سلیم بن قیس، آپ کو پتہ ہے مشہور اور معروف کتاب ہے، شیعہ عالم نے لکھی ہے۔ اور وہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت علی ابو بکر صدیق کی امامت میں نمازیں پڑھتے رہے اور ان کی امامت کو تسلیم کیا، صفحہ نمبر 228۔ اسی طریقے پر اور بھی دیگر مستدرک حاکم کی حدیث نمبر 4756 ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، آخری بات، حضرت علی، میں آپ کی گھڑی جب دیکھتے ہیں میں فوراً کوشش کرتا ہوں کہ بات ختم ہو جائے تاکہ علامہ صاحب کو۔ حضرت علی فرماتے ہیں اللہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم سے بہتر جانا، اللہ رب العزت نے حضرت ابو بکر کو ہم سے بہتر جانا، اور اس پر ہم پر انہیں ولایت دی۔ کنز المال کے حوالے ہیں، تاریخ مدینہ کے حوالے ہیں، سنن ابو داؤد کے حوالے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
خود فرما رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق مجھ سے افضل ہے۔ علامہ صاحب آپ کے سامنے مفتی صاحب نے کافی دلائل رکھ دی ہیں۔ جی جی میرا سوال یہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول کی یا قرآن مجید کی ایک ایسی واضح آیت پیش کر دیں جس میں مولا کائنات علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کی کلی فضیلت ثابت ہو جائے۔ جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اول چیز جو ہے نا، پہلی چیز انہوں نے کہا کہ ریاض النظرہ جو ہے وہ کتاب جو ہے شیعوں کی ہے، وہ شیعوں کی نہیں ہے، وہ بلکہ اہل سنت کی ہے جو کہ فضائل صحابہ پر لکھی گئی ہے۔ اب مجھے پتہ نہیں یہ کیوں کہا رفیق صاحب نے۔ بات یہ ہے کہ اس لیے کہا مکتبہ نور حسینیہ لکھا ہوا تھا، نہیں وہ آپ بات کر لیجیے گا، ٹھیک ہے، ممکن ہے پرنٹ کر لیتے ہوں، لیکن یہ آپ اس کو تصدیق کریں، اگر اس کو رجوع کر لیں اس پہ تو اچھا ہے، کیونکہ وہ سامنے چیز آ چکی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی باتیں انہوں نے کہی ہیں، جو بھی حدیثیں سنائی ہیں، ایک بھی حدیث جی ان کے پاس بھی سندن وہ ثابت نہیں ہے۔ میں نے آپ سے ایک عرض کیا تھا کہ بخاری کے اندر اگر کوئی حدیث ہے ان کے لیے وہ صحیح ہے قرآن کے بعد، لیکن ہمارے پاس وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ بخاری کے اندر لکھا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے سامنے ننگے ہو گئے تھے، تو ہم اس بات کو نہیں مانتے۔ بخاری میں لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کفر پر دنیا سے گئے، تو ہم اس کو نہیں مانتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن بھول جاتا تھا، کہ بخاری میں لکھا ہے، تو ہم اس کو نہیں مانتے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، اصل میں یہ موضوع سے ہٹ گئے نا۔ جی نہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو بخاری کی نہیں بخاری نہیں، جو انہوں نے بات کہی میں اس کا جواب میں جواب دے رہا ہوں۔ اب ضروری نہیں ہے کہ اس کا بھی جواب دیں۔ بات یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ جو ہے نا معتبر نہیں ہے، وہ ان کے پاس معتبر ہے، اور یہ اصول ہے کہ جو بھی چیز پیش کی جاتی ہے ایسی پیش کی جاتی ہے کہ جو متوازن ہو، دونوں کے لیے قابل قبول ہو۔ دوسری بات یہ کہ میں نے آپ کے سامنے لا یستوون عند اللہ کی بات کی، آیت پڑھ کر کے اللہ کے ہاں کیا ہے، کہ جو جہاد کر رہا ہے اس کے برابر کوئی بھی نہیں ہے۔ اور امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ فضیلت جہاد کی، اور اس سے انکار کر کے دوسری چیزوں کی طرف جانا، اس سے بات بنے گی نہیں۔ بات یہ ہے کہ عمل کیا ہے۔ آپ نے مختلف صحابہ کے نام لیے، اللہ کے رسول نے ان کے لیے یہ کہا ہے۔ بات یہ ہے کہ رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ انا مدینۃ الحکمت وعلی بابھا، رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ۔ امیر المومنین وہ ذات ہیں جن کے نام سے مومن اور منافق کی پہچان ہوتی ہے۔ اول چیز یہ بات یہ ہے کہ جو بھی انہوں نے صحابہ کے لیے حدیث پڑھی ہیں، اگر رسول اللہ کے بعد ہم نے دیکھا صحابہ بھی کسی کے سے رجوع کرتے تھے تو وہ امیر المومنین سے کرتے تھے، حتیٰ جو دربار خلافت میں کئی سوالات آتے رہے، ہمارے پاس تواتر کے ساتھ احادیث موجود ہیں، تو رجوع کیا جاتا تھا امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ دوسری بات یہ کہ میں نے بارہا آپ کے پوڈ کاسٹوں میں آیت پڑھ پڑھ کر سنائی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، کہ میری خلقت میں ایک گروہ ایسا ہے جو پورے حق کے ساتھ ہدایت کرتا ہے اور پورے عدل کے ساتھ فیصلے کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس گروہ کو ممتاز کیا ہے۔ میری خلقت میں آج بھی آیت موجود ہے کہ میری خلقت میں ایک گروہ ایسا ہے کہ جو حق کی ہدایت کرتا ہے اور پورے عدل کے ساتھ فیصلے کرتا ہے۔ تو قضاوت اگر کسی کے پاس تھی تو وہ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھی، علم اگر کسی کے پاس سب سے بڑھ کر تھا تو امیر المومنین کے پاس تھا۔ رہی بات تقویٰ کی، تو امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام امام المتقین ہیں، اور ان کے تقویٰ کی بات کی جائے تو آپ اس آیت سے اب سمجھ لیں گے، اور اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ ہے کہ سورہ مریم آیت نمبر 19 کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، میں اپنے جنت کا وارث اسے قرار دوں گا جو متقی ہے۔ ٹھیک ہے، جنت کے جوانوں کا سردار کون ہے؟ امام حسن حسین، تو پھر حضرت ابوبکر کو ہونا چاہیے تھا۔ جنت کی خواتین کی سردار کون ہے؟ حضرت فاطمۃ الزہرا، بی بی فاطمۃ الزہرا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ علی آپ قسیم الجنہ والنار ہیں۔ کیوں؟ نام امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام مومن اور منافق کی پہچان ہے۔ اب یہ سورہ محمد کی آیات ہیں، قبلہ یہ قرآن کے پڑھنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ ادغانہم ولو نشاء لاریناکہم فلعرفتہم بسیماہم ولتعرفنہم فی لحن القول۔ ام حسب الذین فی قلوبہم، جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کی بیماری کو ظاہر نہیں کریں گے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اگر ہم چاہتے تو ان کے چہرے تمہیں دکھا دیتے۔ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، تم ان کو ان کے انداز گفتگو سے پہچانو گے۔ آیت کی تفاسیر پڑھ لیں، سنی شیعہ پڑھ لیں۔ یہ سوال ہوا یا رسول اللہ ہم تو پہچان ہی نہیں پاتے مومن کون ہے منافق کون ہے، تو رسول اللہ نے جواب دیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سوال کیا کہ تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ،
ان کو انداز گفتگو سے پہچانو گے. اگر جاننا چاہتے ہو کہ تمہارے سامنے والا مومن ہے تو اس کے سامنے ذکر علی کرو. اگر چہرے پر خوشگواری کے آثار نظر آئیں تو سمجھ جانا مومن ہے. اگر چہرے پر ناگواری کے آثار نظر آئیں تو سمجھ جانا کہ منافق ہے. تو بات یہ ہے کہ جس شخصیت کا نام دنیا کے اندر مومن اور منافق کی پہچان کرا دے تو وہ قسیم الجنہ والنار، اتنا بڑا اعزاز اللہ کی طرف سے. امام حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. یہ الہی عہدہ ہے، الہی عہدہ دیا گیا ہے امام حسن و حسین کو. تو لہذا اب چونکہ وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، آپ ان سے یہ بھی سوال کریں کہ حضرت ابو بکر امام حسن و حسین سے بھی زیادہ افضل ہیں. دوسری بات یہ کہ اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون. حق یہ ہے کہ جو حق کی ہدایت کرے پیروی اس کی کرو، نہ کہ اس کی پیروی کرو جو خود محتاج ہدایت ہے. فما لکم کیف تحکمون، تم یہ کیسی قضاوت کرتے ہو. دوسری بات یہ کہ بہت سارے کمپیریزن ہیں قرآن کے اندر، چاہوں گا ایک ایک کر کے بیان کروں لیکن میرا وقت تمام ہوتا جا رہا ہے. میں اپنی بات پوری کر رہا ہوں. جی مفتی صاحب سے عرض یہ ہے کہ دیکھیں عمل کیا تھا اس کے اوپر بات کریں کہ کیا کبھی حضرت علی گئے حضرت ابو بکر سے پوچھنے کے لیے سوال، اس چیز کو واضح کریں. کیا حضرت علی جو دیگر صحابہ کے آپ نے نام لیے ان سے پوچھنے گئے تفسیر کی قرآن اگر رسول اللہ نے ان کے لیے کہا تھا؟ حالانکہ اگر تفسیر کی بات ہو تو امیر المومنین سے لوگوں نے رجوع کیا، اگر فقہی مسائل کی بات ہو تو امیر المومنین سے رجوع کیا. ہر حوالے سے قضاوت کے اوپر سب سے برتری کسے دی گئی؟ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کو. ہدایت کی بات ہے تو اللہ کہہ رہا ہے میری خلقت میں. اب قرار کس نے دیا؟ وجعلنا، میں نے قرار دیا ہے، میں نے قرار دیا ہے. تو ہدایت کا مادہ بھی کرنے کا امیر المومنین میں ہے اور عدل کے ساتھ فیصلہ کرنے کا مادہ بھی امیر المومنین ہے. ان دلائل کو سنتے ہوئے انہی پر غور و فکر کرتے ہوئے اگر آپ جواب دیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. جی قبلہ ان کے اعتراضات آپ کے سامنے ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو احادیث جو آپ نے پیش کی ہیں یہ احادیث ان کی نظر جی میں سمجھ گیا ہوں، بالکل ٹھیک بات ہے. ماشاء اللہ انہوں نے 11 منٹ لیے ہیں آپ کے سامنے، تو آپ نے انصاف بھی کرنا ہے اس ٹائم کے حوالے سے بھی. اور یہ انہوں نے ذکر کیا ایک کلین صرف کی کہ ساری سندیں ضعیف ہیں، ساری سندیں ضعیف ہیں. یہ سندیں جو میں نے پڑھی ہیں یا روایات پڑھی ہیں، سندیں معجم الکبیر طبرانی حدیث نمبر 78 جلد نمبر 1. اگر کتنا بہتر ہوتا ہے اس ساتھ لے آتے پرنٹڈ تو میں ہوتا وہ پڑھی جاتی، کیونکہ محدث کا حکم بھی بہت ضروری ہوتا ہے. میں نے آپ کی بات میں نہیں میں وہ نہیں بول رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر دکھا دیں سننے والوں کے لیے. دکھا رہا ہوں، میں صفحہ نمبر بتا رہا ہوں، آپ دیکھیں، آپ کے پاس دیکھیں سلیم بن قیس کو دیکھیں، کتاب آپ کی ہے میری ہے، دیکھیں آپ. وہ تو اس کا جواب دوں گا میں، میرا ٹائم پورا ہو گیا. صفحہ نمبر 2 حدیث نمبر 228. مستدرک حاکم کی میں نے بات کی، مستدرک حاکم کے روات. اچھا انہوں نے بخاری کا، میں جواب دیتا ہوں ان کی بات کا، وہ ضروری ہے وہ جواب دینا بھی. تو مستدرک حاکم صفحہ میں نے حدیث بتائی، کنز العمال کی حدیث بتائی. یعنی یہ ساری روایات. اچھا میں نے اگر بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ کا حوالہ دیا ہوتا، مثال یہ کہہ سکتے تھے یہ سنیوں کی کتابیں، ہو سکتا ہے کہہ سکتے ہیں، ان کا حق بنتا ہے. کچھ بھی بخاری پہ انہوں نے اعتراض کیا اور دھڑلے سے اعتراض کیا، ٹھیک ہے، نہ اس کا اعلیٰ غیر اعلیٰ دیکھی، نہ اس کا ماقبل ما بعد دیکھا وغیرہ وغیرہ، نہ امت کا اجماع دیکھا، دھڑلے سے کہا نہیں مانتا. ٹھیک ہے ان کے مراجع ہیں، ان کی اپنی بات ہے، جیسے کہیں وہ. تو جو انسان بخاری پہ اعتراض کر سک رہا ہے تو اپنی کتابوں کو تو اسے تسلیم کرنا چاہیے نا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اقوال جو ہیں، ان کا اپنا جو قول ہے، میں نے مختلف کتابوں کے حوالے دی. ابو داؤد کی ایک حدیث ہے اور یہ سندن متواتر حدیث ہے، سندن، اور حدیث نمبر 4629 ہے، 4629 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں نے سب سے افضل ابو بکر عمر کو جانا. یہ باقاعدہ سفر لکھ دیں، متواتر حدیث ہے. تاریخ حدیث نمبر 4629. تاریخ مدینہ دمشق جلد نمبر 30 ہے. حضرت علی فرماتے ہیں ابو بکر صدیق کو 4 وجوہات سے مجھ پر برتری ہے. سب سے پہلے انہوں نے مجھ سے پہلے اظہار کیا، مجھ سے پہلے ہم سب کہتے ہیں سنی حضرات کے، مردوں میں کس نے کلمہ پڑھا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے. بچوں میں کس نے پڑھا؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے. تو وہ حضرت علی خود فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے اظہار کس نے کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کیا. دوسرا اعزاز ان کو یہ ہے کہ مجھ سے پہلے انہوں نے ہجرت کی. تیسرا اعزاز یہ ہے کہ سیدنا رسول عالم سید عالم کے ساتھ یار غار کا شرف حاصل ہے. چوتھا اعزاز یہ ہے کہ سب سے پہلے نماز قائم کی. یہ کون فرما رہے ہیں؟ راوی کون ہے؟ نبی علیہ السلام کے صحابی. کون سے صحابی؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ 4 وجوہات کی بنا پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے اعلیٰ ہیں. تاریخ دمشق جلد نمبر 30
صفحہ نمبر 229. علامہ صاحب نے اپنی گفتگو میں کئی چیزیں ذکر کی. ایک تو انہوں نے سند کا کہا، میں نے کہا یہ ساری ان کی کتابیں ہیں، اور سند چاہیں گے اگر یہ بات ہے تو وہ کتابیں انشاءاللہ تعالیٰ پوری گاڑی بھر کے ہم لے آئیں گے، مسئلہ نہیں ہے، سند پہ بھی بحث کر لیں گے. اور آپ ماشاءاللہ ویسے ہی سند کے شوقین ہیں، پوچھتے رہتے ہیں سند کے، اچھی بات ہو جائے گی. باقی انہوں نے ذکر کیا کئی احادیث ہیں، انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، بالکل صحیح حدیث ہے، بالکل صحیح، بالکل صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن اس کا دیکھیں نا تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ یہاں رہیں، مدینہ میں رہ کر لوگوں کی قیادت کریں، ہم جا رہے ہیں، کیا تم چاہتے نہیں ہو کہ تمہارا مقام ہارون علیہ السلام کا مقام ہو، جو موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے ہارون کو چھوڑ، ایک مقام ہے، فضیلت ہے، اور فضیلت کا انکار تو کوئی نہیں کر سکتا. لیکن حضرت یہ بتائیں کہ دنیا میں پہلے رخصت کون ہوئے تھے، یہ بتائیں کیا موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد کیا ہارون علیہ السلام موجود تھے؟ ایک سوال ہے، علمی سوال ہے. بعد حالانکہ ہارون علیہ السلام کا انتقال وہ دنیا سے پہلے ہو گیا، جی پہلے ہو گیا، تو آپ کو بھی پتہ ہے انت منی بمنزلۃ ہارون، فضیلت ہے، اور فضیلت کا ہم انکار نہیں کرتے، قبول کرتے ہیں، مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں. عید غدیر یا حدیث غدیر جو ہے وہ فضیلت ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اس میں یہ کہاں ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ میرے بعد افضل ترین جو ہیں وہ حضرت علی، کوئی ایک نص لے کے آئے، نص شرعی لے کے آئے، اور نص صریح لے کے آئے. اسی طرح ایک حدیث پڑھی حضرت نے، انا مدینۃ العلم، وہ مشہور حدیث ہے، انا مدینۃ العلم علی باب ہوا، اور ان کو پتہ ہے، عالم ہے، ان کو پتہ ہے یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، اس کے روات ضعیف ہیں. مولا علی کی شان میں ہر چیز ضعیف ہو جاتی ہے. آپ بات یہ دیکھو نا، زیادتی ہے نا. جب آپ نے ابو بکر صدیق کے بارے میں کہا یہ حدیث ضعیف ہے، جب حضرت علی کے اقوال کے بارے میں آپ اس حدیث پہ بحث کر لیں. کر لیں بات پوری. حضرت نے تیسری مرتبہ میری بات میں بولا، اور میں نے ایک دفعہ بھی نہیں بولا. میں نے صرف پہلے حوالے کی بات کی. انا مدینۃ العلم وعلی باب ہوا، مان لیتے ہیں، تسلیم کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، تسلیم کر. ضعیف حدیث ہے، حضرت کو بھی پتہ ہے، روات کے بارے میں سب پتہ ہے ان کو، ضعیف حدیث مان لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں کہاں ثابت ہو رہا ہے کہ میرے بعد خلیفہ یا میرے بعد افضل ترین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ؟ پھر وہ حدیث بھی ماننی پڑے گی، ضعیف ہم بیان نہیں کرتے، جس میں لکھا ہوا ہے انا مدینۃ العلم ابو بکر اساسها و عمر جدارها و عثمان سقفها و عثمان سقفها و علی بابها، اس کو بھی مانے. پھر آپ دیکھیں نا کہ حضرت ابو بکر اس کی بنیاد ہیں، حضرت عمر اس کی دیواریں ہیں، حضرت علی اس کی چھت ہے، حضرت عثمان اس کی چھت ہیں، حضرت علی اس کے دروازے ہیں. وہ حدیث بھی تو ہے، لیکن وہ حدیث ضعیف ہے. میں کہہ رہا ہوں وہ حدیث ضعیف ہے، میں مان رہا ہوں حدیث ضعیف ہے، تو یہ بھی قبول کریں. باقی حضرت علی کی افضلیت پر، حضرت علی کی فضیلت پر، ان کے اعزاز، مراتب اور مقام پر کوئی دو رائے ہے ہی نہیں، نہ ہو سکتی ہے. باقی قرآن کریم ٹائم دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے حضرت، ابھی تو میرا خیال ہے 4 منٹ ہوئے ہیں. اچھا خیر، حضرت نے کہا دیا 3 منٹ باقی ہم مان لیتے ہیں. ایک قرآن کریم کی آپ نے حدیث، قرآن کریم کی دلیل دی. قرآن کریم میں فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح الی آخرہ، برابر نہیں ہو سکتے وہ جو فتح مکہ سے پہلے ہیں اور فتح مکہ کے بعد ہیں، برابر نہیں ہوتے. حضرت نے دلیل دی، ہم تسلیم کر دیا، ان کو مان لیا. تو کیا یہ بتائیں کیا سب سے پہلے مسلمان ہونے والے کون ہیں؟ سب سے زیادہ مال خرچ کرنے والے کون ہیں؟ اگر افضلیت کے اصول طے کریں، سابقون الاولون من المہاجرین کون ہیں؟ اللہ رب العزت نے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی سے پوری زندگی قرب کس کا رہا؟ مکہ میں، مدینہ میں، غار میں، سفر ہجرت میں، 27 جنگوں میں، پوری زندگی سائے کی طرح ساتھ کون رہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، واضح دلیل ہے. اور پھر اس سے بڑھ کے اور کیا دلیل ہوگی؟ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن. باقی حضرت نے جو دلائل دیے حضرت علی کی فضیلت کے حوالے سے، انت منی بمنزلۃ ہارون، کوئی شک نہیں فضیلت ہے حضرت علی کی. میں نے شروع میں کہا بے شمار فضیلتیں ہیں، بے شمار. اور اہل سنت جو ہے حضرت علی کو چوتھا خلیفہ قبول کرتی ہیں، تسلیم کرتی ہیں. حضرت ابو بکر، عمر، عثمان کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہم سب سے اعلیٰ جس کو مانتی ہیں وہ شخصیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. جی دیکھیں، پہلے میں نے آیت پڑھی سورہ یونس کی آیت نمبر 35، ان کا انہوں نے جواب نہیں دیا. پھر دوسری میں نے آیت پڑھی کہ میری خلقت میں ایک گروہ ایسا ہے جو حق کی ہدایت کرتا ہے، عدل کے ساتھ فیصلے کرتا ہے. اس کا آپ نے جواب نہیں دیا. میں نے سورہ مریم کی آیت پڑھی کہ تلک الجنت آپ کو جانے نہیں دینا، جواب دے کے جنت تقیہ، کہ میں جنت کی وارث اسے بناؤں گا جو سب سے بڑا متقی ہے.
تو وہ ساری جس کو عہدے ملے ہیں وہ سارے میں نے کہاں وعدے ہے؟ کر مطلب دیے. نص سے نہیں نہیں وہ میرے مجھے پوری تقیہ کرنے تو دیں, پوری کرنے دیں, بدلہ نہ لیں مجھ سے. بدلہ نہیں ہے. دیکھیں نا, یہ ساری باتیں قرآن کی باتیں ہیں اور یہ میزان میں نے قرآن کا بیان کیا ہے. انہوں نے آیت پڑھی لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل, اس کے اندر اللہ رب العزت نے دو چیزوں کا ذکر کیا, ایک خرچ کا, ایک جہاد کا. خرچ بھی مولا علی نے کیا اور جہاد بھی مولا علی نے کیا. یہ جو امتیاز ملا ہے جہاد پر ہے در حقیقت. تو امیر المومنین سے بڑھ کر جہاد کسی نے نہیں کیا, وہ بھی یہاں پر سب سے اعلیٰ ہیں اور سب سے آگے ہیں. دوسری بات یہ جو انہوں نے حدیث پڑھی کہ سنن ترمذی اور فلاں, یہ جو بھی حدیثیں ہیں وہ اس کا بعد کا متن ان کی اپنی رائے ہے. میں سناتا ہوں آپ کو. یہ جو اس کی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعویٰ کیا ہے کہ سب سے پہلے ہجرت کرنے والا میں ہوں. ٹھیک ہے. اور امیر المومنین نے دعویٰ کیا ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والا میں ہوں. اول من صلی علی ابن ابی طالب, اول من صلی, سب سے پہلے نماز پڑھنے والے حضرت علی ہیں. یہ سنن ترمذی میں روایت موجود ہے. اور اس کے بعد وہ اپنی رائے دے رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے جو بڑوں میں ایمان لانے والوں میں پہلے ہیں اور بچوں میں علی ہیں. مولا علی دعویٰ کر رہے ہیں, وہاں پر کوئی کمپیریزن نہیں ہے بچپنے کا یا بڑے کا. وہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے میں نے نماز پڑھی ہے. اور وہ خود اپنی رائے دے رہے ہیں کہ جو بڑوں میں ایمان لانے والے ہیں وہ حضرت ابو بکر ہیں. تو یہ بات رسول اللہ سے نہیں ہے, یہاں پر حضرت علی خود کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے نماز پڑھنے والا میں ہوں. ایج میٹر نہیں کرتی. اگر ایج میٹر کر رہی ہوتی تو حضرت عیسیٰ جو ہے ماں کے اس میں آغوش میں نہ. ان کا سب سے بڑا جو اعتراض ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ ایک ایسی دلیل لے آئیں ٹھوس, میں دلیل قرآنی دلیل دے چکا, میرے بعد علی سب سے افضل ہے. انہوں نے افضل کی بات کی نا. رسول اللہ کی قضاوت موجود ہے, بے تحاشا تواتر کے ساتھ حدیث موجود ہے کہ حدیث طیر مشہور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پرندہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ اس فرد کو بھیج جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہو میرے بعد, سب سے زیادہ بڑھ کر افضل ہو. کون آیا تھا؟ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام. رسول اللہ نے فرمایا کہ علی مجھ سے ہے, میں علی سے ہوں. حسن مجھ سے ہے, میں حسن سے ہوں. حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. علی نفس رسول ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی انت خلیفتی فی الدنیا والآخرہ. ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے, ابھی میں دکھانے جا رہا ہوں, جس کو رسول اللہ اپنے بعد اپنا خلیفہ کہیں اپنی امت میں. اور جی میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں, ابھی دکھا کر ہی جاؤں گا. اب میری امت میں, میرے اہل میں میرا خلیفہ علی ابن ابی طالب ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو انہوں نے اعتراض اٹھایا حضرت ہارون والا, بات یہ ہے کہ وہ رسول اللہ نے فرمایا کہ دو شخصیتوں کے درمیان ایک, یعنی رسول اللہ نے موازنہ کرتے ہوئے کہ وہ دونوں آپ نبی تھے, ان کا مقام کو بات کرتے ہوئے رسول اللہ نے یہ بات کہی. تو یہاں پر یہ سوال بنتا نہیں ہے کہ پہلے حضرت ہارون دنیا سے چلے گئے. یہ کوئی سوال نہیں تھا, یہ میری نظر میں ایک ابس سوال تھا معذرت کے ساتھ. دوسری بات یہ کہ اس حدیث کا میں نے جواب, اس آیت کا میں نے جواب دے دیا. یقول لصاحبہ, بہرحال میں نے آیت نہیں پڑھی تھی, میں پڑھ دیتا ہوں. ضرب اللہ مثل رجلین جعلنا احدہما جنتین من اعناب وحففناہما بنخل وجعلنا بینہما زرعا کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا وفجرنا خلالہما نہرا وکان لہ ثمر فقال لصاحبہ وہو یحاورہ انا اکثر منک مالا وأعز نفرا. دو لوگوں کا قصہ ہے. انا اکثر منک مالا وأعز نفرا, میں تیرے مال میں بھی تجھ سے زیادہ ہوں اور تجھ سے جو ہے نا وہ اس میں. پھر وہ یعنی سورہ کاف میں دو لوگوں کا یہ قصہ اللہ سنا رہا ہے. پھر وہ غرور کے ساتھ اپنے باغ میں داخل ہوا اور کہتا ہے کہ مجھ سے جو ہے نا قیامت کے دن کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. اللہ کا قیامت کا انکار کیا. تو پھر وہاں پر مومن نے کہا فقال لصاحبہ, جو مومن نے اسے خطاب کیا کہ تو اس کا انکار کر رہا ہے, اس اللہ کا کہ جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے. تو وہاں پر لفظ صحابی آیا. میں نے آیت پڑھی یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. حضرت یوسف اپنے جیل کے ساتھیوں کو صحابی کہہ رہے ہیں. تو اپنے وجود میں کیا معنی رکھتا ہے وہ انہوں نے نہیں بتایا. اور یہ احادیث جو لے کر آئے ہیں جو کہ غیر متواتر ہیں, اور ان کے جو اصل مناظر ہیں جو مناظرہ کرتے ہیں, میں نے ان کا اصول دیکھا ہے, وہ کبھی بھی افضلیت پر بحث نہیں کرتے. اب آپ ان سے یہ سوال کر لیں. اول چیز یہ حدیث ثقلین کو مانتے ہیں تو میں اپنے جواب کو پھر پوری طرح سے مکمل کر سکوں گا. یہ حدیث ثقلین کو مانتے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ واہل بیت درتی. دوسرا پوچھیں ترکت فیکم خلیفتین. اگر ان دونوں حدیثوں کو یہ مانتے ہیں اور نہیں مانتے تب بھی بتائیں. ان کے ہاں اور ان کی نہ میں یہ سارا جواب ہے, پھر اس کے بعد کوئی سوال ہی نہیں ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بسم اللہ. نہ اور ہاں آپ تو نہیں کریں گے, بیٹھے ہوئے ہیں کریں گے. بات یہ ہے کہ جو سوال انہوں نے کیے ہیں, جواب میں آپ کو جواب دیے ہیں, انہوں نے میری بات کا ایک کا بھی جواب نہیں دیا. یہ کہہ کر یہ سند جو ہے, اور یہ غیر علمی رویہ ہوتا ہے.
انہوں نے کہ کہا آپ غیر معتبر نہیں روایات نہیں پڑھی۔ ساری باتیں یہ کہہ کر کے جو روایات پڑھیں یہ ساری غیر معتبر ہیں. اگر میں یہی بات کسی اور کے لیے کہوں تو مناسب نہیں ہوتا. آپ اگر کسی موضوع پہ آئے ہیں تو اس پہ علمی بات کریں, اس کے غیر متواتر ہونے پہ یا غیر ثقہ ہونے پہ ثابت کریں. ٹھیک ہے نا. یہاں اس پلیٹ فارم پر ہم جو آتے ہیں جی جی ایسے نہیں آتے. عام جب بات کرتے ہیں آپ دلائل لے کے آتے ہیں, لکھ کے آتے ہیں, حدیثوں کے حوالے صفحہ نمبر لکھ کے آتے ہیں. اگر ہم یہاں بیٹھ کے ایک ہی دم حضرت بولیں گے کہ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب جو یہ لکھ کے آئے فضول لکھ کے آئے. جو ان کو قبول نہیں ہے تو وہ صحیح نہیں ہے, جو ان کو قبول ہے وہ صحیح ہے. یہ تو درمیانہ, یہ تو غلط طریقہ کار ہے. باقی حضرت نے قرآن کریم کی آیت جو میں نے پڑھی تھی اس نے کہا کہ مال خرچ کرنے والے بھی حضرت علی ہیں, جہاد پہ جانے والے بھی حضرت علی ہیں. حضرت علی کی بہادری کا تو میں نے ذکر کیا, کوئی دو رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن کوئی ایسا غزوہ ہو کہ اللہ کے رسول شریک ہوں اور حضرت ابو بکر صدیق نہ ہوں. حضرت سے سوال کرتا ہوں میں, کوئی ایسی جنگ ہو کہ فاطمہ کے بابا آمنہ کے لال ہوں اور ابو بکر صدیق نہ ہوں. کوئی ایسا موقع ہو کہ اللہ کے رسول کو ضرورت پڑی ہو مال کی. وہ کون تھے جنہوں نے پورے گھر کا سامان باندھ کر پیش کر دیا اور نبی علیہ السلام نے سب سے پوچھا عمر تبوک کے موقع پر کتنا لائے ہو تم, عثمان تم کتنا لائے ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی تم کتنا لائے ہو. ابو بکر کی باری کیا پوچھا تھا, ما ابقیت لاہلک, یاد ہے آپ کا روایت؟ جی صرف اللہ اس کا رسول گھر پہ کیا چھوڑ کے آئے ہو, یہ نہیں پوچھا کتنا لائے ہو. مال کی باری آئی, ایک سوئی بھی نہیں چھوڑی کہ بقیت اللہ و رسولہ. کیا کہا کہ میں سب کچھ چھوڑ لے کے آیا ہوں گھر پہ, اللہ اس کے رسول کی محبت چھوڑ کے. ایک موقع نہیں تھا, بے شمار موقع ہیں کہ سب کچھ لٹا دیا. کس پر؟ جناب محمد رسول اللہ پر. معنی یہ ہے آپ اگر یہ بھی کم نہیں تھے مال خرچ کرنے میں, بہادری میں, شجاعت میں. باقی حضرت نے جو ساری کی ساری دلائل دی حضرت علی کے بارے میں, انا من, آپ مجھ سے ہیں میں آپ سے ہوں, بالکل فضیلت ہے. حضرت حسن کو کہا آپ مجھ سے ہیں میں آپ سے ہوں, حضرت حسین کو کہا آپ مجھ سے ہیں میں آپ سے ہوں. اس میں یہ کہاں ثابت ہے کہ افضلیت ثابت ہے؟ یہ تو حضرت جلیبیب کے لیے بھی کہا. آپ کو یاد ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جلیبیب نبی علیہ السلام کے صحابی تھے. جلیبیب منا و انا من, میں جلیبیب سے ہوں, جلیبیب مجھ سے. یہ نبی علیہ السلام نے زید بن حارثہ کے لیے بھی کہا. کیا کہا کہ یہ زید ہم سے ہے, ہم زید سے. ٹھیک ہے. باقی نبی علیہ الصلوۃ والسلام آیت مبالغہ پڑھیں گے وہاں تو کہا حضرت, اگر مجھے چاہیں گے میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو بلائیں, نہ دو ابناءنا و ابناءکم نساءنا و نساءکم و انفسنا عن نفس کا. اور ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو اپنا نفس شمار کر رہے ہیں. یہ افضلیت نہیں ہے. ٹھیک ہے, سنیں تو صحیح. حضرت علی کو اپنا نفس کہہ رہے ہیں, اہل بیت کو کہہ رہے ہیں, اور خاندان ایک ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کے شوہر ہیں, داماد ہیں, اہل بیت کے فرد ہیں. خصوصیت, عظمت, رفعت, اس کی تو کوئی میں انکار تو نہیں کر سکتا. میں کوئی اس میں تو نہیں ہوں کہ آپ کہیں ناصبی ہیں یا فلاں, نہیں. جو ان کی, لیکن افضل جو مقام دیا ہے اس کے لحاظ سے حضرت ابو بکر صدیق ہیں. اس میں انت منی یا انا من, آپ مجھ سے ہیں میں آپ سے ہوں, فضیلت ہے حضرت علی کی. اور یہ فضیلت دیگر کو بھی ملی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتم ملی. حضرت علی کو, میرے الفاظ پہ غور کریں, اتم ملی. لیکن اس سے یہ کہاں ثابت ہے کہ افضل حضرت, وہ کہاں ثابت ہے؟ نہیں, آپ اپنی باری میں نہیں, اپنی باری میں نے بولا ہی نہیں, ٹائم ابھی 1 منٹ. ٹھیک ہے نا جی, 1 منٹ گڑبڑ کر رہے ہیں آپ. یہاں لگتا ہے پلہ کہیں اور بھی بھاری جا رہا ہے. اللہ آپ کو برکت دے. آپ کیوں شرک کر رہے ہیں؟ نہیں ایسی بات نہیں. اسی طرح کئی احادیث ہیں, میں نے ذکر کیا صحابہ کرام کا اجماع ہے. اچھا, حضرت کی کتابوں سے بتایا. اچھا, اس میں تابعین, ان کا انہوں نے حوالہ نہیں دیا. ایک میں نے امام باقر والی بات کی تھی, یاد ہوگا آپ کو. جی. میں نے صفحہ نمبر بتایا تھا کہ اپنے بابا زین العابدین سے, زین العابدین اپنے بابا حضرت حسین سے, حضرت حسین, اس کا حوالہ انہوں نے نہیں دیا. اور یہاں تک کہا, اور حضرت علی کے جتنے اقوال موجود ہیں, جتنے اقوال, موجم الاوسط جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 18, کہ ایک موقع پہ جناب حضرت ابو بکر صدیق نظر نہیں آئے. حضرت علی پوچھ رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق کہاں ہیں؟ انہ خیر الناس, سب سے بہتر آئے. صحیح بخاری کی حدیث میں نے پڑھی, جلد نمبر 2 صفحہ نمبر, وہ تو کہیں گے میں صحیح بخاری کو مانتا نہیں, میں کیا کہوں. آگے چلتے ہیں. صحیح بخاری ایک اور حدیث ہے, امام احمد بن حنبل کی, میرے پاس کتاب بھی لایا ہوں, یہ تو ساتھ لایا ہوں. جلد آخری بات کہہ کے بات ختم کرتے ہیں کہ حضرت علی نے ممبر پر خطبہ دیا, وہی والی بات ہے. وہ سند حضرت سے پوچھیں, حضرت نے کہا ٹھیک نہیں ہے. میں نے کہا 5 طرق سے ہے.
اس پر بات کرتے ہیں. جی قبلہ کیونکہ پوڈ کاسٹ کا جو ٹائم ہے مختصر ہے تو یہ آپ اینڈنگ نوٹس پہ کر لیجیے. جی. اچھا میری بات سنیں. انہوں نے کتاب سلیم بن قیس کے حوالے سے کہا کہ امیر المومنین نے نہیں کوئی جواب نہیں آیا. میں نے لکھ رکھا کہ مجھے یاد رہے کہ کوئی جواب رہ نہ جائے. امیر المومنین نے نمازیں پڑھی حضرت ابوبکر کے پیچھے. ان کا متفقہ اصول ہے کہ کسی کے پیچھے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے, کوئی کیسا بھی ہو. تو جب ان کے پاس یہ معیار ہی نہیں ہے تو یہ دلیل دینا بھی بنتی نہیں ہے. تو کیا اس سے نہ فضیلت ثابت ہوتی ہے کسی کے پیچھے نماز پڑھنا؟ وہ الگ میٹر ہے, اس میں مناظرہ ہم کریں کہ انہوں نے پڑھی ہیں یا نہیں پڑھی ہیں. یہ ان کے پاس معیار ہے ہی نہیں. نمازوں پہ بھی شک کر رہے ہیں کہ نماز کسی کے پیچھے بھی پڑھ سکتے ہیں ان کے یہاں, کوئی کیسا بھی ہو, کوئی ظالم بھی ہو, کوئی فاسق بھی ہو, کوئی فاجر بھی ہو, اٹس اوکے, کوئی ایشو نہیں ہے. تو یہ دلیل ان کی بنتی نہیں ہے یہ دیں. دوسری جو بات کہی انہوں نے کہ لوگوں نے حضرت ابوبکر کو جانا, تو لوگوں کے جاننے سے کیا ہوتا ہے افضل جانا؟ بات یہ ہے کہ میں آپ کو قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ قرآن نے ان کو افضل جانا, آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے جانا, اجماع نے. میں نے قرآن نہیں پڑھا. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے چاہا کہ کنویں میں پھینکنے جائیں, تو جب کنویں میں پھینکنے کے لیے لے کر جا رہے تھے تو قرآن کہتا ہے, وہ انہوں نے یہ جملہ کہا آیت کے اندر کہ فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب. اچھا کوئی صراحت قرآن کی آیت نہیں پڑھیں گے کہیں کی کہاں نہیں جملہ مترجم معاف کیجیے. نہیں میری بات پوری ہوئی نہیں, آپ بیچ میں نہیں میں نے آیت پڑھی کہ ساری آیتیں پیش کیا ہی نہیں. میں نے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب حضرت یوسف کے بھائی ان کو پھینکنے جا رہے تھے, قرآن کہتا ہے فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه, تو جب وہ جا رہے تھے انہوں نے کہا کہ آؤ وہ کام کریں جس پر ہم نے اجماع کیا ہے, جس پر ہم جمع ہیں. حضرت یوسف کو کنویں میں پھینکنے جا رہے ہیں اجماع کر کے, تو کیا اس کو قابل قبول بنائیں گے آپ؟ کیا قرآن بھی اجماع کی حمایت کرتا ہے کہ اجماع سے جو ہے نا چیزوں کو جو ہے نا عقائد کو بنایا جائے؟ نہیں, یہ تو قرآن کی مخالفت ہے. میں نے اس حدیث کی مخالفت کی ہے کہ جو قرآن کے مخالف ہے, جس کی سند ٹھیک نہیں ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ ہر حدیث بھی غلط ہو, میں اس کو رد کر رہا ہوں کہ جو قرآن کے مخالف ہے, جو عمل کے مخالف ہے. بات یہ ہے کہ پہلا جو سوال اٹھا کہ عالم کون ہے, اس کا جواب ہمارے پاس نہیں آیا. میں یہ پروف کر سکتا ہوں کہ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام عالم ہے. تو جو عالم ہے اللہ اس کو افضل کہہ رہا ہے, جو مجاہد ہے اللہ اس کو افضل کہہ رہا ہے. تو یہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ میں نے دو آیت کو جو پڑھا تھا کہ میری خلقت میں ایک گروہ ایسا ہے جو حق کی ہدایت کرتا ہے, عدل کے ساتھ فیصلے کرتا ہے. تو عمل کہاں ہے؟ میں نے آپ سے سوال کیا, آپ نے دوسرے لوگوں کے علم کے بارے میں بھی کہا, سب کچھ کہا. آپ نے کہا کہ جو احادیث آپ نے سنائی ہیں کہ امیر المومنین نے جو بھی حضرت ابوبکر کے لیے کہا, تو اس میں کہاں فضیلت ثابت ہو رہی تھی؟ جو آپ نے میرے لیے کہا کہ میری باتوں سے فضیلت ثابت نہیں ہو رہی, تو اس باتوں میں بھی فضیلت ثابت نہیں ہو رہی تھی. یہ نہیں ہو رہی خیر الناس. کون سی خیر الناس؟ امیر المومنین کے معذرت بات کر خیر الناس فرما رہے ہیں کہ میں تو اس کو نہیں مانتا نا قبلہ. اس حدیث کو میں اگر جو آپ کا اصول ہے آپ کے مکتب کا, کہ جو بھی حدیث ایک آ جائے اس کے مقابلے میں دوسری احادیث ایسی ہوں جو اس کے خلاف ہو رہی ہوں, جو تواتر میں زیادہ ہوں, تو ان کو پکڑا جائے گا. تو جو میں نے حدیث جو انکار کیا تھا اس کا حضرت محمد بن حنفیہ کی حدیث کا, تو اس میں یہ تھا کہ جو دوسری چیزیں ہیں امیر المومنین جو کہہ رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ سب سے بڑا صدیق اکبر میں ہوں, فاروق اعظم میں ہوں. وہ بھی آپ کی اہل سنت کی کتاب میں لکھا ہے کیا کہ میں صدیق اکبر میں ہوں اور فاروق اعظم میں ہوں. کون سی کتاب ہے؟ میں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں. ابھی اس کے بعد جب میرا ابو داؤد کی روایت پڑھ, ابو داؤد کی روایت کہ وہ کہ حضرت علی نے فرمایا کہ میں ہی, رسول اللہ نے فرمایا تو ہی صدیق اکبر. رسول اللہ نے ان کو امیر المومنین نے دعویٰ کیا وہ جھوٹا ہے. حضرت ابوبکر کو لوگوں نے صدیق کہا ہے, لیکن مولا علی کو رسول اللہ نے صدیق کہا ہے, اور انہوں نے خود کہا ہے کہ میں صدیق اکبر ہوں, میں فاروق اعظم ہوں. یہ ٹائٹل ان کو اللہ کے رسول نے دیے ہیں, ان کو یہ ٹائٹل قرآن نے دیے ہیں. آخری بات فیصلہ کن آیت پڑھنے جا رہا ہوں. یا اللہ خیر. اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ نحل آیت نمبر 76, ضرب اللہ مثلا الرجلین تو پہلے پڑھی تھی احدہما ابکم. میں تمہیں دو مردوں کی مثال دیتا ہوں جس میں سے ایک گونگا ہے, لا یقدر علی شیء, کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا, وہو کل علی مولاہ, جو اپنے مالک کے گلے میں پڑا ہے, اینما یوجہ لا یاتی بخیر, اس کا مالک اگر کسی کام سے بھیجتا ہے تو وہ کوئی خیر کی خبر نہیں لاتا. حل یستوی ہوا, کیا یہ ایسا اس کے برابر ہے؟ ومن یامر بالعدل وہو علی صراط مستقیم, جو تمہیں عدل قائم کرنے کا حکم دیتا ہے اور خود صراط مستقیم پر ہے. آج بھی آیت موجود ہے مفتی صاحب. اللہ رب العزت دو لوگوں کا کمپیریزن کر رہا ہے. کمپیریزن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی کو برتری دینا. یہ جو اس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ اس میں کوئی قدرت نہیں ہے, اپنے مالک کے گلے میں پڑا ہے, کوئی کام ٹھیک سے نہیں کرتا,
تو یہ اس کی توہین نہیں ہے، بلکہ اللہ ایک کمپیریزن کر رہا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے جی کہ جو صراط مستقیم پر ہے کیا اس کے برابر ہے. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ اپنی تفاسیر بھی پڑھ لیں، ہماری تفاسیر بھی پڑھ لیں. جی یہ امام عادل اللہ جس کو صراط مستقیم پر کہہ رہا ہے، جو صراط مستقیم پر کھڑا ہے، اللہ اس کو ہر انسان سے ممتاز کر رہا ہے. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقیم، کیا یہ ایسا اس کے برابر ہے جو تمہیں عدل قائم کرنے کا حکم دیتا ہے اور خود صراط مستقیم پر ہے. بس اپنی بات پوری کر رہا ہوں. یہ آیت امیر المومنین کی شان میں اتری ہے. بس آخری چیز انہوں نے کہا کہ لوگوں نے اس چیز کو یعنی جانا، تو لوگوں نے امام حسین کو چھوڑ کر یزید کو بھی مقدم جانا، تو کیا لوگوں کی رائے ٹھیک تھی؟ آپ نے ان سے حدیث ثقلین کا نہیں پوچھا، وہ پوچھیں تو پھر اس کے بعد میں جواب دیں. نہیں قبلہ، اصل میں کیونکہ ٹائم اب ختم ہو گیا ہے تو بالکل اینڈنگ نوٹس پہ کر دیں. میرا خیال ہے کہ آپ اس کو جو ہے نا کنٹینیو کریں. علامہ صاحب کے ساتھ ہم دوسری اور تیسری اور چوتھی کر لیں گے اگر علامہ صاحب کے پاس. جی میں حاضر ہوں، ہر وقت حاضر ہوں، جس وقت ابھی حاضر ہوں، جب آپ کہیں میں آپ کی. اور میں تو کہتا ہوں کہ آپ ریکارڈنگ کر ہی لیں، بھلے چلائیں بعد میں آپ، کیونکہ علمی لوگ سننا بھی چاہتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے نا، تو اچھی ہے تاکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں تک پہنچے. علامہ صاحب نے چند باتیں کی، چند باتیں کی ہیں. اس کا جواب ایک تو علامہ صاحب نے ذکر کیا عالم کون تھا، مجاہد کون تھا، اور ساری متقی کون تھا، وغیرہ وغیرہ ساری خوبیاں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عالم ہونے میں، متقی ہونے میں، اسی طرح خوبیوں کا مالک ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، دو رائے نہیں ہے. ایک بندے کی خوبی آ جائے تو دوسرے کی نفی نہیں ہوتی. علامہ صاحب کو اصول پتہ ہے، اگر ایک بندے کی کسی کی خوبی آئے تو دوسرے سے میں کہوں کہ حضرت اب علامہ ہیں تو کوئی سارے علاموں کی نفی نہیں ہوگی کہ دوسرے کوئی علامہ نہیں ہے، دوسرے بھی تو ہو سکتے ہیں نا. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں ابو بکر صدیق بھی عالم ہیں، ابو بکر صدیق بھی عالم الگ چیز ہے، تھوڑا اس کو ڈیفائن عالم ہیں. آپ اس کو عالم ثابت کرنا ہے، میں ثابت کر رہا ہوں نا. مجاہد بھی ہیں، ٹھیک ہے، اتم مجاہد ہیں. اور صدیق کی بات کی کہ ابو بکر صدیق کو اللہ نے نہیں، رسول اللہ نے نہیں، خود صدیق بن گئے. حضرت نے کہا، نہیں میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا لوگوں نے ان کو کہا. اچھا لوگوں نے کہا صدیق، لوگوں نے کہا، چلیں جی لوگوں نے کہا. میں کہہ رہا ہوں ان کو اللہ نے صدیق کہا. اس کی دلیل دیتا ہوں. ان کو جناب جبرائیل نے صدیق کہا، ان کو صحابہ نے صدیق کہا، اور خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کہا. ایک روایت نہیں ہے، متعدد روایتیں ہیں، بے شمار روایتیں. جب کل معراج ہوئی، معراج کا موقع تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ان قومی لا یصدقونی، میری قوم نہیں مانے گی. جناب جبرائیل سے کہا میری قوم نہیں مانے گی کہ ایک رات میں کیسے چلا گیا؟ کہا اللہ کے رسول کوئی مانے نہیں مانے، یصدقو کا ابا بکر وہو صدیق، ابو بکر ضرور مانے گا اس لیے کہ وہ صدیق ہے. کہ کون کہہ رہے ہیں؟ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت جناب جبرائیل نے کہا. کس نے کہا؟ اللہ کے رسول نے. کتنے موقع میں ابھی عبارتیں پڑھنا شروع کر دوں، کتنے موقع ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئین صدیق، صدیق کہاں ہیں؟ کہا افضل کون ہے سب میں سے؟ کہا عائشہ. کہا اللہ کے نبی نہیں، مردوں میں. کہا صدیق. آپ روایات پڑھیں نا، کہہ رہے نہیں کہا صدیق. جس کو فاطمہ کے بابا کہہ رہے ہیں نہیں، آپ رکے نا، ان کی باری آپ یوں نہیں کر رہے تھے، میری باری آپ کو سوال آ رہے ہیں. آپ بات دیکھیں، انہوں نے کہا اجماع حجت نہیں ہے. انہوں نے اجماع کے نا حجت ہونے کی دلیل دی کہ یوسف کے بھائیوں نے اجماع کیا یوسف کو کنویں میں ڈالنے کے لیے. اجماع حجت نہیں ہے. ان کی دلیل تو دیکھیں، دلیل کہاں دی انہوں نے. اس پر میں کیا کہوں؟ اتنے بڑے عالم ہیں اور دلیل کیا دے رہے ہیں؟ دلیل کیا دے رہے ہیں؟ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی. کیا کفر والے کسی چیز پہ اجماع کر لیں ان کا اجماع ہوتا ہے؟ اجماع سے مراد امت کا اجماع، اجماع سے مراد مسلمانوں کا اجماع. نبی موحدین مسلمان تھے. حضرت اللہ آپ کو برکت دے. نبی کی اولاد مجاہد نہیں. لوگوں نے بھی جانا ابو بکر صدیق کو صدیق، نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا، اللہ نے بھی کہا. باقی قرآن کی ایک آیت بھی مفتی علامہ صاحب واضح کوئی نہیں دے سکے. اشارتاً کنایتاً دلالتاً. علامہ صاحب نے پتہ نہیں کتنی ماشاءاللہ آیتیں پڑھی، اللہ ان کو جزائے خیر دے. اچھا لگتا ہے قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، لیکن وہ پڑھیں جو نص سری سے ثابت ہو. قرآن پڑھنا، قرآن پڑھانا، قرآن سننا ثواب ہے، لیکن جہاں دلیل مانگی جا رہی ہو، آیت کوئی اور فٹ کریں، وہ نہیں ہوتی. آپ نصراتاً ثابت کریں، آپ ہر چیز سنیں. اچھا اس کے علاوہ ٹائم آپ کا کم، ٹائم کدھر کام ہے حضرت؟ میں نہج البلاغہ، نہج البلاغہ کس کی کتاب ہے حضرت صاحب؟
جلد نمبر 1 صفحہ وہاں لکھا ہوا ہے. مانیں گے نہیں, اپنی کتاب نہیں مانیں گے. کتاب الشافی کس کی کتاب ہے؟ کتاب تلخیص کس کی کتاب ہے؟ عیون الرجال کس کی کتاب ہے؟ رجال شک آخر میں رجال کشی حضرت علی نے جی وہ کس کی کتاب ہے؟ وہ ساری کی ساری حضرت کی کتابیں ہیں. جب حضرت کے پیار سے محبت سے حضرت کے بڑے مان رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت ہے, جب نہج البلاغہ کے صاحب لکھ رہے ہیں کہ حضرت علی فرماتے ابو بکر صدیق سب سے زیادہ حقدار تھے, مجھے یقین ہو گیا کہ ابو بکر صدیق سب سے زیادہ حقدار تھے. کہاں لکھا ہے؟ نہج البلاغہ میں. یہ ساری اپنی حیات میں یہ ساری جو ہے نا اہل سنت روایات اس میں آئی ہوئی ہیں جو یہ کتاب آپ کی ہے, روایات ہم نے ڈال دی. ہمارے اس میں ایسا نہیں, علامہ صاحب اپنی بات پہ نہیں, سند صفحہ بتا رہا ہوں, آپ دیکھ لیں. جلد 1 آپ کا ٹائم نہیں آیا, آپ نے بھی 3 منٹ جلد میرے 2 منٹ اینڈنگ ٹائم ہے, میں بھی اتنا ہی لوں گا جتنا آپ ابھی آپ کی باری بنتی بھی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جلد نمبر 1 ہے صفحہ نمبر 332 ہے. کس کی کتاب ہے؟ نہج البلاغہ. مجھے بتائیں نا مستند کتاب کس کی ہے؟ وہ کیا لکھتے ہیں؟ صفحہ دیکھیں, حوالہ غلط ہو آپ بتائیں. مفتی صاحب آپ نے حوالہ غلط دیا ہے. یہ کہے کہ جان چھڑانا کہ اہل سنت کی حدیثیں جو ہے نا ہماری کتاب میں کسی نے داخل کر دی ہیں, یہ جواب نہیں بنتا. آپ کی کتاب ہو جس کو آپ مستند ترین مانتے ہو, کسی نے داخل کر دی ہے, یعنی آپ کے اکابرین مانتے, آپ دل بڑا کریں, مانیں, آپ تسلیم کریں کہ اللہ رب العزت نے ان کو افضلیت دی ہے. ہم تسلیم کریں, ہم مانتے ہیں, ہم تو علی کے چاہنے والے ہیں الحمدللہ. یہ بات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کسی کا خاصہ نہیں, اہل بیت ہمارے ہیں. میں نے اپنے ممبروں پر سینکڑوں جمعے پڑھائے, ان کی عظمت اور رفت نہ ختم ہونے والی ہے. مدعا یہ نہیں ہے, دلائل جو ہے وہ مانے, تسلیم کریں. اللہ نے ابو بکر صدیق کو افضلیت دی ہے اور حضرت علی نے مانا ہے. ذکر کیا حضرت نے کہ ایک سوال کا جواب دیں اہل بیت کے متعلق, کیا امام حسین اور امام حسن انت منی آخر ہی, اس کا جواب دیں. ایک طرق بیان کر دیا. ایک حدیث آئی, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جنت کے جوانوں کا سردار ہے, یہی کہا جی. حدیث صحیح ہے, میں مانتا ہوں الحمدللہ. سیدہ شباب اہل الجنہ, ہم ممبروں پر پڑھتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ, عمر جو ہیں سیدہ کہول اہل الجنہ, جنت کے بزرگوں کے سردار ہے, یہ نہیں کہا. جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا, یعنی یہاں بوڑھے ہیں تو وہاں جا کے اللہ جوان, لیکن اس کیفیت میں کہا, یہ کوئی جواب نہیں ہے. جنت میں ہم بھی کہہ رہے ہیں ابھی جو بوڑھے ہیں, ان بوڑھوں ان بزرگوں کے جو سردار ہوں گے وہاں جوان بن کے ہوں, اس میں کیا ہے, وہاں جوان بن کے ہم سب ہوں گے. تو جناب نہیں میں تشریح نہیں کر رہا, یہ تشریح فتح الباری میں ابن حجر نے کی, یہ تشریح دیگر نے کی. آپ بولیں پروگرام اینڈ کریں, چونکہ آپ اینڈ کرتے ہیں, ان کے اینڈنگ ان کے بعد مجھے بھی دیں گے آپ. نہیں, آپ پہلے اسٹارٹ آپ سے ہوا تھا نا اینڈ. میں یہ عرض کر رہا ہوں چونکہ اچھا کوئی جواب ضروری ہوگا تو میں دوں گا, باقی علامہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ فضیلتیں مانتے بھی جا رہے ہیں, پھر اس کا انکار بھی کیے جا رہے ہیں. نہ یہ قرآن کو جو میزان میں نے رکھا قرار دیا, آیتیں پڑھی, ان کا کسی کا انہوں نے جواب نہیں دیا. وہ پھر کیا گئے حدیث پر, انہوں نے نہج البلاغہ کا حوالہ دیا. وہ حدیث جو ہے نا اس کی سند پڑھی ہے, نہ اس پہ محدث کا کوئی حکم ہے. ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر حدیث موجود ہے, بات یہ ہے کہ ہمارا اجماع عقیدہ کیا ہے. آپ اپنے لیے تو اجماع کے قائل ہیں, ہمارے عقیدے میں جو اجماع ہے یہ, اس میں پھر نہج البلاغہ کی بات کر رہے ہیں تو اس میں خطبہ شکیہ بھی ہے, پھر آپ اس کو کیوں نہیں مانتے؟ بات یہی ہے نا. بات در حقیقت یہ ہے کہ یہ جو بھی آپ نے احادیث پڑھی ہیں کہ مولا علی نے ان کو افضل کہا ہے, بات یہ ہے کہ بھائی عمل کہاں ہے؟ جب قرآن ایک چیز کا معیار قرار دے رہا ہے, بس آخری یہ جملے میں کہوں گا کہ کبھی بھی مولا علی قرآن کی مخالفت میں بات نہیں کر سکتے, نہ رسول اللہ کبھی قرآن کی مخالفت میں بات کر سکتے ہیں. یہ ان فضیلتوں کو کچھ نہیں سمجھتے کہ امام حسن حسین جو ہیں یا امیر المومنین نفس رسول ہیں, رسول اللہ سے ہیں. وہ پھر انہوں نے کہا کہ صحابہ کے لیے بھی کہا ہے. بات یہ ہے کہ کیا صحابہ کو پھر اللہ کے رسول مبائلے میں بھی ساتھ لے گئے تھے؟ کیا ان کے لیے بھی پھر آیت تطہیر تھی؟ میری بات غلط, اللہ رب العالمین نے ان کے ارادے میں بھی رکھا تھا کہ اللہ نے ان سے رجس و ناپاکی کو دور کر رکھا ہے, بلکہ یہ خاص مخصوص ہے. یہ اتنا بڑا عہدہ اللہ رب العزت نے امام حسن حسین کو دیا ہے, امیر المومنین کو دیا ہے, اور اپنا قرآن پورا, یہ آیتیں میں نے آپ کو پڑھ کر کے سنائی. اللہ سوال کر رہا ہے, بتاؤ کہ حل یستوی ہوا ومن یامر بالعدل وهو علی صراط مستقیم. تو آج بھی آیت موجود ہے کہ ہر زمانے میں ایک امام عادل ہے جو صراط مستقیم پر ہے, جو صراط مستقیم پر ہے, اور جسے صراط مستقیم پر بلایا جائے وہ کبھی بھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یہ اللہ آپ سے سوال کر رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں لوگ اگر راضی ہو جائیں, پھر ایسے تو یزید خلیفہ بنا ہے, تو اب ان سے پوچھیں یزید افضل ہے امام حسین افضل ہے؟ حدیث ثقلین کا انہوں نے پھر بھی جواب نہیں دیا. اب جواب نہیں دیا کیونکہ آخری ٹرن ہے میرا. تو بھائی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں نہیں, آپ دیجئے گا جواب. آپ تو کہہ رہے ہیں نا ایک اور پوڈ کاسٹ رکھیں گے, میں کہتا ہوں 100 رکھ لیں. ابھی تو میں نے آیتیں کہاں پڑھی ہیں, ابھی تو پورا ایک انبار باقی پیچھے پڑا ہوا ہے. بھائی بات یہ ہے کہ آخری بات کریں, آپ کا پروگرام ختم ہو رہا ہے. میں نے آپ کے سامنے جو ہے نا وہ ساری آیات, آپ نے آخری بات نہیں آخری بات یہ
کہ حدیث ثقلین کی بات کی، میں ترکت فیکم ثقلین کتاب اللہ و اہل بیت اطرتی ترکت فیکم خلیفتین، میں تمہارے درمیان 2 خلیفہ چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم چاہتے ہو گمراہ نہ ہو تو ان سے تمسک رکھنا، میں محمد ضمانت دیتا ہوں اگر ان سے تمسک رکھو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ یہ قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن ان کے ساتھ ہے، یہاں تک کہ حوض کوثر پر آ جائیں، کس سے کہہ رہے تھے؟ صحابہ کو یا ہمیں؟ اس وقت ہم موجود تھے، ان کے تھرو سارا سلسلہ چلتا آ رہا ہے نا، کوئی بات میسج آ رہا ہے نا، تو جو گمراہی سے بچائے اور جس کا گمراہی میں جانے کا اندیشہ ہو، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، کسی صورت بھی یہ دونوں لوگ برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ رسول اللہ نے انہیں کہا ہے کہ تمہاری اگر نجات ہے، تم اگر چاہتے ہو کہ گمراہی سے بچے رہو تو میں تمہارے درمیان قرآن اور اپنے اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں۔ تو یہاں سے یہ بات اب رسول اللہ کا یہ فیصلہ ہے، اور اللہ کہتا ہے اور جو صراط مستقیم پر ہے اور جو گمراہ ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی من یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ نیکسٹ اس کو کر لیں، میں اپنی بات پوری کروں۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ تو جب جو جس کے ساتھ قرآن ہے اور قرآن اس کے ساتھ ہے، دونوں ہم پلہ ہیں، جو قرآن کا ہم پلہ ہو اس سے کوئی غیر افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ اول بات یہ، اگر ایسا تھا تو پھر سارے علوم قرآن حضرت ابوبکر کے پاس ہونے چاہیے تھے، جنت کی سرداری ان کے پاس ہونی چاہیے تھی۔ بات یہ ہے کہ آپ کا وقت بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے، جو میزان قرآن ہے اس سے ہٹ کر آپ بات کریں گے تو در حقیقت یہ قرآن پر بھی بہتان ہوگا، اللہ پر بھی بہتان ہوگا، اللہ کے رسول کی وصیت کا انکار ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وصیت میں حضرت کو ساری باتیں ابھی یاد آ رہی ہیں، کر کے چھوڑیں گے۔ عمل کے لحاظ ایک مختصر بات کی، عمل کے لحاظ سے بات کی ہے کہ عمل میں کوئی کم تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کوئی کم تھے، دیگر صحابہ کوئی کم تھے؟ سوال جواب کی بات ہو رہی ہے، سوال جواب، ہدایت اور غیر ہدایت۔ اب آپ میری بات لینا، عمل میں بھی الحمدللہ اتم تھے، صاحب کی عظمت اپنی جگہ پر ہے، رفت اپنی جگہ پر ہے، کوئی دو معنی نہیں ہے۔ ان کے ساتھ قرآن کریم ان کے ساتھ نہیں تھا، ایسی بات نہیں ہے، وہ بھی قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا؟ ضعیف حدیث پڑھ کے اپنا مدعا پیش کرے، ضعیف حدیث ہو میں جرمانہ بھر کے دوں، اچھی بات ہے، لیکن ہم قرآن ان کے ساتھ بھی تھا، اور صحابہ قرآن کو چھوڑ کے کر ہی کچھ نہیں سکتے، صحابہ قرآن کے بغیر زندگی گزار ہی نہیں سکتے، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ عظیم لوگ ہیں، اولئک هم المفلحون اولئک هم المؤمنون اولئک، جس کے بارے میں دیگر کہا اللہ نے، تو ان کا مطلب ان کا مقابلہ صحابہ سارے عظیم ہیں۔ حضرت شکوک و شبہات پیدا نہ کریں، جن کو علی نے مانا وہ کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن کے پیچھے حضرت علی نے نمازیں پڑھی وہ کون تھے؟ ابو بکر صدیق۔ حضرت مانے یا نہ مانے، جب ہمارا امام جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کر چکے ہیں، آپ خاموش ہے نا، پھر جب جس کو انہوں نے مانا تو پھر ہمیں اس پہ ہونا چاہیے۔ اور وہ جو یہ ساری غلط حدیثیں تسلیم ہے قرآن کی مخالفت میں پڑھیں، میں کہہ چکا کہ مولا علی قرآن کے مخالف جملہ، اب دیکھیں سننے والے بھی یاد رکھیں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں حضرت یہ سمجھ چکے ہیں، مفتی صاحب حق بیان کر رہے ہیں، نہیں اس کے باوجود قرآن کی مخالفت کیونکہ مفتی صاحب عالم ہے، نہیں قرآن کی مخالفت نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ الحمدللہ آپ تو کہہ رہے ہیں صحابہ بھی قرآن کی مخالفت کرتے ہیں، میں کہہ رہا تھا اینڈ بہتر ہو، آپ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ بھی نعوذ باللہ، ایسا نہ کریں، اب میں دیگر والا نہیں ہوتا، نہیں ایسا نہ کریں، یہ غلط بات ہے، آپ آپ نے لگا دیا بہتان، میری بات سنیں کہ میں قرآن کے خلاف میں ساری میری بات میری بات سنیے گا، پروگرام کو ہم ختم کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ دونوں نے بڑے اچھے دلائل دیے ہیں، عوام فیصلہ کرے گی، ریسرچ کرے گی، آپ دونوں کے دلائل دیکھی جو قرآن و سنت سے کے قریب ہوں گے، انشاءاللہ اس پہ عمل کریں گے۔ آگے ہم انشاءاللہ اب آپ دونوں کی کیونکہ اگلی نیشنل پہ آپ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، تو انشاءاللہ ہم فیوچر میں رکھیں گے، پبلک کو بھی سمجھ میں آئے گا۔ تو میں بہت شکر گزار ہوں مکتبہ اہل حدیث سے تعلق رکھنے والے مفتی محمد رفیق سلفی صاحب کا، بہت خوبصورت اور علمی انداز میں گفتگو کی اور بڑا اچھا لگا۔ اور میں دوسرے جو ہمارے مہمان ہیں قبلہ علامہ حافظ سجاد علی زہرائی صاحب، انہوں نے بھی ماشاءاللہ بڑے اچھے دلائل دیے اور اپنا نظریہ پیش کیا۔ دیکھیں مباحثہ تو ہو جاتا ہے، بحث ہو جاتا ہے، لیکن مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام الناس کو میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب یہ پوڈ کاسٹ ریلیز ہو تو آپ جذبات پہ نہ آئیں، دلائل سنیں دونوں طرف کے،
اور دیکھیں کہ جو چیز قرآن و سنت پہ ہے اس پہ عمل کریں. بنسبت یہ کہ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ کامنٹس باکس کے اندر آپ فلاں عالم کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں, فلاں کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں. ہمارے لیے دونوں مکتب فکر قابل احترام ہے, ان کی عزت کرنا, ان کا احترام کرنا آپ پہ فرض ہے. تو میں اس پوڈ کاسٹ کو اس دعا کے ساتھ اینڈ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کے برحق صحابہ اور اہل البیت کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے. کل قیامت کے دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں سے حوض کوثر سے پانی نصیب فرمائے اور بغیر حساب کتاب کی جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے. آپ کا میزبان جنید الرحمن قبلہ مفتی محمد رفیق سلفی صاحب کو اجازت دیجیے, علامہ حافظ سجاد علی زہرائی صاحب کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اسی طرح کے ایک اہم موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.